अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व शुरना माहुम व ज़िदना महब्बतहुम। नाज़िराने गिरामी मर्तबत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप हज़रात के नोटिस में है, मुसलसल हमारी ये बहुत ही छोटी सी कोशिश कि बच्चों तक कुछ बेसिक चीज़ें पहुंच जाएं और वो अपने ईमान में, अपने अमल में, अपने अक़ीदों में मजबूत हो जाएं। उसी फ़िक्र से हमने ये चैनल शुरू किया तरबियत औलाद के हवाले से। आज उसका लेसन नंबर 75 अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात इसको तन्हा ना सुने बल्कि इसको आगे बढ़ाएं। और मैं चूँकि अफ्रीका में हुआ करता था और वहाँ पे मसरूफ़ियत की वजह से सिर्फ संडे के क्लास मैं लेता था, एक दर्स में लेता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया वापस आ गया हूँ और यहीं मुस्तकिल रह रहा हूँ। लिहाजा बहुत जल्द एक और मेरा दर्स शुरू होने वाला है, वो है रूहानी इलाज। यानी इंसान जो परेशानियाँ होती हैं, उसके परेशानियों से उसको दूर करने के लिए दुआओं का सहारा, आमाल का सहारा, इस पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। बहरहाल मौला तौफीक दे। वो चीज़ें मुसलसल हमारे चाहने वाले दोस्त अहबाब मुझसे कहते हैं कि मौलाना कुछ अमाल वगैरह का भी जो है ना छोटा सा शॉर्ट क्लिप बनाए। इंशाअल्लाह बनाऊंगा मैं, इरादा है मेरा। आप हजरात इसका जो है ना साथ देते रहें इंशाअल्लाह। इसी तरीक़े से शौक़ से सुनते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहे तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। बहरहाल आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बेसिक चीज़ पे, वो है, एक है बसारत और एक है बसीरत। बसारत कहते हैं इंसान का ज़ाहिर को देखना, यानी जो चीज़ हमें नज़र आती है इसका ताल्लुक़ बसारत से है। ये पहाड़, ये पौधे, ये दरिया, ये समंदर, ये वादियाँ, इसका ताल्लुक़ बसारत से है। यानी जो ज़ाहिर को देखे उसको बसारत कहते हैं। बस ये आसान तर्जुमा है, समझिए। यानी इन आँखों से देखने को बसारत कहते हैं, दिल की आँखों से देखने को बसीरत कहते हैं। इस्लाम का ताल्लुक़ जो है, यानी अकायद का ताल्लुक़, इरफानी ज़िंदगी, इंसान अगर इरफान की मंजिलों पे जाना चाहता है तो उसे दिल की आंखें को खोलना पड़ेगा। वो दिल की आंखों से अल्लाह को देखे, यानी एक एक चीज़ पे गौर करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि एक रात की मुसलसल नमाजों से बेहतर एक लम्हे फ़िक्र है। एक लम्हे फ़िक्र, अल्लाह ने ये रात क्यों पैदा की, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, इंसान उसको सोचे। क्या मैं इसलिए इस दुनिया में आया कि यहाँ मैं आऊँगा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लूँगा दुनिया के एतबार से, उसके बाद एक एज के बाद जो है ना कुछ नौकरी या कुछ कारोबार शुरू करूँगा, एक मकान बना लूँगा, कुछ जायदाद बच्चों के लिए जमा करूँगा और चला जाऊँगा, कि यही इंसान की ज़िंदगी है? नहीं, मौला फरमाते हैं कि बेहतरीन मीरास जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएँ तो वो माल नहीं है, अदब है, सलीका है। इंसान बच्चों को सलीका सिखाए, अदब सिखाए, दीन सिखाए, फिर उसके बाद दुनिया से चला जाए तो बच्चे कभी गुमराह नहीं होंगे। बसीरत, और जिसकी बसीरत की आंखें खुल जाए। एक हबशी गुलाम हुआ करता था, अक्सर और बेशतर रसूलुल्लाह के ज़माने में असहाब के साथ बैठना उठना उसका रहता था। तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी इस्लाम को जो है ना समझना है। और इस्लाम समझने के लिए वो मुख्तलिफ सहाबा के पास जाता, यहाँ तक कि उसके रिसाए रसूलुल्लाह के पास हुए।
تو رسول اللہ سے جب وہ سمجھنے لگا اسلام تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد ایک دن اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کو ہر چیز پتہ ہے؟ کہ بے شک اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا خدا وہ دیکھ رہا ہے؟ کہ بے شک. کیا وہ میرے گناہ کو بھی دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں. بس اتنا سننا تھا. چیخ مار کے رویا اور گرا اور بے ہوش ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا. رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا اسے کیا ہو گیا؟ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا اس کی بصیرت کی آنکھیں کھل گئی. اس کی بصیرت نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ خوف خدا کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل گئے اور وہ بالکل ایسے جنت میں داخل ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. بلکہ اس کی برائیاں نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دے گا. تو جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہے وہ اپنے امام کو بھی سمجھتا ہے. 5ویں امام کے دور میں ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کہ آخری زمانے میں آپ کا فرزند جو ہے 12واں فرزند وہ غائبت میں ہوگا اور وہ دیکھ بھی رہا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو انسان حاضر ہو یا غائب ہو. امام نے کہا کہ تمہیں میں سمجھاتا ہوں. چلو میرے ساتھ اس وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے. مسجد میں لے کے آئے اور بیچوں بیچ مسجد کے کھڑے ہو گئے. کہا تم مسجد کے دروازے بہت مشہور واقعہ ہے. مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا اور جو بھی آئے پوچھنا کہ تم نے امام محمد باقر کو دیکھا؟ کہ مولا اب تو سامنے کھڑے ہوئے اور میں پوچھوں گا لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. کہا نہیں تم پوچھنا. کہ ٹھیک ہے مولا. ایک آدمی آیا کہ تم نے امام کو دیکھا؟ کہ نہیں. کہا دیکھو مسجد میں تو نہیں ہے. دکھا بھی رہا امام کی طرف جہاں امام کھڑے ہوئے. کہا نہیں وہاں تو کوئی نہیں ہے. دوسرا آیا, تیسرا آیا. مسجد بھر گئی لیکن امام کسی کو نظر نہیں آیا. اتنے میں ابو بصیر آ رہے تھے. یہ محو حیرت میں تھا ابو بصیر جن کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں. امام نے کہا اس سے بھی پوچھ لو. کہ اس سے کیا پوچھوں مولا؟ جو آنکھوں والے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ تو بیچارہ اندھا ہے. کہ پوچھو تو صحیح. کہ ابو بصیر کیا تم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا؟ ابھی کہیں ہے؟ تو غصے سے ابو بصیر نے اس کی طرف دیکھا کہ تو اندھا ہے, سامنے میرا امام کھڑا ہے, تجھے نظر نہیں آتا؟ تو باتیں سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ بصیرت کی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا ہے. بصارت سے تعلق نہیں ہے. امام ہو یا خدا ہو, انسان اگر بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے اسے ہر وقت محسوس ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایسے ہوگا تو کیا کسی کی ہمت ہے کہ وہ غلط کر سکے یا گناہ کر سکے؟ خواجہ معین الدین چشتی سے ان کے ایک استاد ہوا کرتے تھے. ان کا نام جو ہے میرے ذہن سے بہرحال نکل رہا ہے. خواجہ فرید الدین, شیخ فرید الدین جو ہے نا ان کے استاد ہوا کرتے تھے. ایک دن استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا خواجہ معین الدین سے کہ تو نے میری بڑی خدمت کی, یہ بتا تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے یا محب بننا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں میری ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. جا رہے تھے راستے میں ایک فقیر ملا. کہ بتاؤ تم محبوب بننا چاہتے ہو محب بننا چاہتے ہو؟ پریشان ہو گیا. کہ میرے اور میرے استاد کے بیچ کی بات انہیں کیسا پتہ چل گیا؟ آئے ماں کے پاس تو فقیر نے کہا اگر تمہاری ماں جواب نہ دے تو کل میرے سے اسی وقت آ کے مجھ سے پوچھ لینا. ماں کے پاس آ کے پورا واقعہ سنا ہے. ماں نے کہا کوئی وہ معمولی فقیر نظر نہیں آتا, اسی سے جا کے پوچھو. دوسرے دن جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ فقیر مر چکا ہے. لوگوں نے کہا کہ رات ہی اس کا انتقال ہو گیا. کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا اس کا تو کوئی نہیں تھا, اس کو سڑک کے اس طرف کسی نے اس کی میت کو ڈال دیا, ابھی اس کی قبر نہیں بنی. یہ گئے جا کے فقیر کو دیکھا. کہا کل تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری ماں نے جواب نہیں دیا تو آپ جواب دیں گے, اب کیسے جواب دو گے؟ آپ تو دنیا سے گزر گئے ہو. فقیر نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ میں محب ہوں اللہ کا, اللہ کا چاہنے والا ہوں. کاش میں محبوب ہوتا. کیا مطلب؟ کہا کہ میں محب ہوں, میں صرف عبادتیں کرتا تھا خدا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا, لہذا آج مجھے کفن بھی میسر نہیں ہے. اور جو خدا کو سمجھ جائے, امام کو سمجھ جائے, رسول کو سمجھ جائے اور دنیا سے گزر جائے, اس کی قبر پہ لوگ چادریں چڑھانے آتے. آج میرے پاس جو ہے نا کفن بھی نہیں ہے. یہ کہہ کے پھر اس نے آنکھیں بند کر لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری بصیرت کی آنکھوں کو کھول دے. ہم محسوس کریں کہ ہر وقت ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم محسوس کریں ہر وقت ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا.
نہ ہم کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش کریں گے، نہ ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول کریں انشاءاللہ، اور دعا کریں پروردگار ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے، اور پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔